چلیے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الرحمن آیت نمبر 43 پر ہم بات کر رہے تھے، اور کل کی آیت پر جو ہم بات کر رہے تھے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور ابھی ہم نے جو بات کی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، دیکھیں جب انسان اس دنیا کی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے والا بن جاتا ہے تو آخرت میں اس کی مرضی کی زندگی اس کو نہیں ملنے والی. ہمارے پاس دو ہی چوائسز ہیں، یا تو اس دنیا کی زندگی کو اپنی مرضی سے گزاریں اینڈ لیو انڈر دا سلوگن جیسے چاہو جیو، یا ہمارے پاس دوسری چوائس یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کو خالق اور اللہ کو رب مان لیا ہے تو پھر ہم اس دنیا کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے گزاریں تاکہ آخرت میں جو ہم چاہیں گے وہی لائف سٹائل ہمیں دے دیا جائے گا. قرآن جنت کے لیے کہتا ہے جو تمہارے نفس خواہش کریں گے، جو تم طلب کرو گے وہ تمہیں دے دیا جائے گا. اور اللہ کا وعدہ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا بات کے اندر؟ تو اگر دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو آخرت میں یہ چانس ختم ہو جائے گا کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں. انسان پھر محروم ہو جائے گا. آج آپ کو اپنی پسند کی ایکٹیویٹیز چھوڑنے کا دل نہیں کرتا اور رب کی بتائی ہوئی ایکٹیویٹیز پکڑنے کا دل نہیں کرتا، تو پھر اس کے بعد انسان صرف ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکتا ہے. جب انسان اپنی اس دنیا کی زندگی میں اپنی ہی پسند کی ایکٹیویٹیز میں بزی رہتا ہے اور رہے گا تو پھر آخرت میں رب کی بتائی ہوئی ایکٹیویٹیز پر فکسڈ ہو جائے گا. ابھی ہم جہنم کا ذکر پڑھ رہے تھے اس پورشن میں، سورۃ الرحمن کے تیسرے حصے میں آیت نمبر 44 میں. اہل جہنمی کی ایکٹیویٹی ہے. دنیا میں اپنے نفس کی ایکٹیویٹیز نہیں چھوڑی جاتی نا، تو آخرت میں تو تمہارے پاس چوائس نہیں ہوگی، اسی ایکٹیویٹی کا حصہ بنو گے. یطوفون بینہا و بین حمیم آن. اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان میں ہی وہ طواف کرتے رہیں گے. یطوفون، طواف اسی سے بنا ہے. اردو میں یوزلی ترجموں میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان میں گردش کرتے رہیں گے، بٹ دا لٹرل میننگ وہ طواف کرتے رہیں گے. طواف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لٹرلی آپ نے جہاں سے شروع کیا آپ وہیں واپس آ جاتے ہیں. میکنگ اے راؤنڈ ٹرپ، اس کو طواف کہتے ہیں. اہل جہنم کی ایکٹیویٹی بس یہی ہوگی. آگ میں جائیں گے، آگ برداشت نہیں ہوگی، پانی کی طرف دوڑیں گے، پانی جو بوائلنگ پانی ہوگا اس سے جان چھڑا کر واپس آگ کی طرف آ جائیں گے. تو جہنم ہی کی ایک تصویر کھینچی گئی ہے کہ جب اہل نار سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی، اس سے بلسٹرز آ جائیں گے، برنز آ جائیں گے، تو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر جائیں گے. پانی کی تلاش میں جائیں گے تو پانی کیسا ہوگا؟ ہاٹ بوائلنگ واٹر. حمیم آن. حمیم آلریڈی گرم پانی کو کہتے ہیں. حمام سنا؟ حمام کس کو کہتے ہیں؟ ہاٹ واٹر باتھ کے لیے جو جگہیں بنی ہوتی ہیں ان کو حمام کہتے تھے. جو پہلے بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے اس میں جو بادشاہوں کے بڑے بڑے جکوزیز ہوتے تھے اس کو حمام کہتے تھے. حا میم الف میم، اسی سے ہی حمیم سے ہی حمام بنا ہے. حمیم کہتے ہی ہیں گرم پانی کو. حمیم آن، گرم صرف نہیں، اٹس بوائلنگ واٹر، اسکالڈنگ واٹر، جو انسان کو جلا دے گا، جو ان کے اوپر ڈالا جائے گا. یطوفون بینہا و بین حمیم آن. جیسے قرآن میں آتا ہے اہل جہنم سے کہا جائے گا ذوق، چکھو، انکا انت العزیز الکریم. دنیا کی زندگی میں بہت اکڑ اور ایروگنس والے تھے، بڑا اپنا سٹیٹس سمجھتے تھے، بڑی اپنی بات کو بڑا لاجیکل سمجھتے تھے، اور رب کے سامنے سبمٹ کرنے کو دل تیار نہیں ہوتا تھا. ذوق انکا انت العزیز الکریم.
یقیناً اس وقت جو ہے انسان پھر اپنی ساری اس ایکٹیویٹی کو یاد کر لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انٹینسٹی کو تکلیف کی بتانے کے لیے صرف حمیمن کا لفظ نہیں استعمال کیا، حمیمن آن، گرم پانی کا بھی ایڈجیکٹو آیا ہے. گرم پانی آن ان بوائلنگ پانی ساتھ ساتھ بتایا، یعنی جہنم والوں کو کسی قسم کا کمفرٹ نہیں ملے گا. اللہ نے دنیا میں انسان اشرف المخلوق بنا کر بھیجا تھا. اللہ نے اعلیٰ کے درمیان میں رکھا تھا. ایک نعمت نہیں کئی نعمتیں دی تھیں. اللہ نے صرف اور صرف ضرورت نہیں خواہشات بھی پوری کی تھیں. اللہ نے صرف آکسیجن نہیں دی تھی، اللہ نے پرلز اور کورلز بھی دیے تھے. اللہ نے صرف پہاڑ نہیں جما دیے تھے، اللہ نے کشتیوں میں سفر کرنے کے لیے، ویکیشن سپینڈ کرنے کے لیے بڑے بڑے شپس اور فیری بھی دیے تھے. وہاں تو اللہ کی نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھایا، بجائے اس کے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرتا، انرجی گین کرتا اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آگے بڑھتا. اکثریت نے سب نعمتوں کا، سب خواہشات کا ناقدری کرتے ہوئے، اعلیٰ کی ناقدری کرتے ہوئے اپنی پسند کا لائف سٹائل اڈاپٹ کیا، اسپرچول نیڈز کو ریجیکٹ کیا. اور ایک بڑی تعداد جس نے اسپرچول نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے بھی سیلف کریٹڈ فیلسیز کا استعمال کیا. یاد رکھیں اسلام میں ڈانسنگ درویش کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو بی این اپولوجیٹک مسلم. کیا دھمال ڈال ڈال کے نعوذ باللہ صحابہ نے دین پھیلایا ہے؟ اس طرح دین پھیلتے ہیں؟ یہ ڈگنیٹی ہے. آپ کے ذہن میں کیا شکل آتی ہے کسی صحابی کی کہ ڈھول کی دھمال پر ایسا گھومے جا رہے ہیں کہ ہوش ہی نہیں ہے کہ کرتا اترا کہ تہبد اتری. دس از ریڈیکولس. میں آپ کو بتا رہی ہوں دس از اے ہول مافیا. اور یہ آج کا نہیں ہے. جب مسلمان عورتوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، میں مردوں کی بات اس وقت نہیں کر رہی ہوں، اس لیے کہ مجھے اتنا بیلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اگر اٹھانا ہے تو عورت کے ذریعے اٹھائیں گے، اس لیے کہ آپ کی گود میں اگلی نسل ہے. اللہ نے اگر اس امت کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا ہے تو عورتیں علم حاصل کرنے کی طرف جو ہے بڑھیں گی. اگر اللہ نے اس امت کے اندر خوبصورتی لانی ہے اور فساد کو دور کرنا ہے تو اللہ نے آپ کے اندر ٹینسائل سٹرینتھ رکھی ہے. آپ لوگوں کو بہترین اخلاق سے نرم دلی کی طرف لے کر آئیں گے. یہ حقیقت ہے. جب مسلمان عورتوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، مسلمان امت کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. جائیں پڑھیں. ہم مسلمان عورتیں خود کتنا پڑھتے ہیں؟ بڑی مشکل سے. کم ہی ویسے ہی شوق کم ہوتا ہے پڑھنے کا. جن کو شوق ہوتا ہے الحمدللہ وہ پڑھتی ہیں، بس شادی ہونے کی دیر ہوتی ہے پھر شوہر ہی کو پڑھتی رہیں پوری زندگی تو بڑی بات ہے. وہ ایسی کتاب ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، ہر دن نیا چیپٹر کھل جاتا ہے. اس کے بعد بچے، یہ ساری ذمہ داریاں ہوں، لیکن ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ کیا علم انکارپوریٹ نہیں ہو سکتا؟ اور علم حاصل کرنے کے لیے آج کل تو کسی کو یونیورسٹی جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. پی ڈی ایف فائلز، کتابیں، لائبریریز آپ کے آئی پیڈ پہ، آپ کے فون پر سب موجود ہیں. جائیے ذرا نکال کر پڑھیے اس ڈانسنگ درویش کی ہسٹری کیا ہے، یہ آئی کہاں سے ہے. یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین نہیں سکھایا. جب انسانیت کی ایک بڑی اکثریت نے اپنی اسپرچول نیڈ کو ڈپرائیو ہوتے ہوئے دیکھا، ہے تو ارجنا اندر، پیاس لگتی ہے تو پانی پینے کا تو دل چاہتا ہے، جب روح اندر ہے تو تڑپتی تو ہے، تو کہہ دیا بڑے آرام سے that music is food for the soul. جبکہ اللہ نے اپنے کلام میں کیا کہا تھا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب انسان نفس کا غلام بنتا ہے تو اپنی پسند کی اسپرچول نیڈز کو سامنے لے آتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ نہیں آیا تو مزار بھی بنے، عرس بھی ہوتے ہیں، ڈانسنگ درویش بھی آ گئے اور ایک سے ایک بھنگ پی کر جو ہے سب ڈانس کرتے ہیں. ڈانسنگ درویش دین کے نام پر بن رہے ہیں. ہم تو بڑا اسپرچول میوزک سن رہے ہیں. میوزک بھی اسپرچول ہو گیا. آپ کو اسپرچول میوزک سننا ہے، جائیں کسی واٹر فال کے نیچے جا کے بیٹھیں، جائیں کسی کی تلاوت سنیں، جائیں صبح میں اٹھیں فجر کے بعد اور اشراق تک جاگیں اور اس کے بعد چڑیوں کا چہچہانا سنیے. دس از نیچرل میوزک. اور جتنا یہ سودنگ ہوگا، ایک راک میوزک سننے کے بعد تو بچے جو ہیں منہ سے ڈائناسور کی طرح آگے نکالتے ہیں، اتنا شور سن رہے ہوتے ہیں. اور آپ یہ بات میں یہاں بیٹھ کر بول رہی ہوں تو آپ کو شاید یقین نہ آئے. ذرا سائنٹیفک فیکٹس کھولیے. ڈیفنس کتنی کامن ہوتی جا رہی ہے.
ڈیفنس اتنی کامن ہوتی جا رہی ہے، اور جو جتنا لگزوریس لائف سٹائل گزار رہا ہے، دس از دا سائنٹیفک ریسرچ کہ اتنا زیادہ ان بچوں کے اندر ڈیفنس پروموٹ ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، گراف بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ کانوں میں ہر وقت ہیڈ فونز لگے ہوئے ہیں، کانسٹینٹلی ایئر پوڈز ہیں کانوں کے اندر، اور جو میوزک بچے سنتے ہیں وہ تھراپیوٹک ہوتا ہے، وہ روح اندر سے جاگے گی، کیا میرا خیال ہے چیخ چیخ کے مری جائے گی بیچاری، جیسے کان کا ایئر ڈرم پھٹ جاتا ہے. یہ حالت ہے. ہم نے جب اپنی مرضی سے اسپرچل نیڈز کو پورا کرنا شروع کیا تبھی انسانیت کنفیوز ہوئی. اسپرچل نیڈ کو پورا کیسے کیا جائے گا وہی بتائے گا جس نے یہ روح دی ہے، جس نے یہ اسپرچل نیڈز رکھی ہیں، جس کے کنٹرول میں میرا نفس اور میری روح دونوں موجود ہیں. اللہ نے نفس کو اتنا سا ہمارے حوالے کیا ہے کہ اللہ نے ول پاور دی ہے. 2 راستے میں نے دکھا دیے. اٹس اپ ٹو یو، جو مرضی چوز کرو، جو مرضی قدم اٹھاؤ، میں روکوں گا نہیں تمہیں، تمہاری مرضی ہے، اور اسی مرضی کا امتحان ہے. لیکن انسانیت یا تو اسپرچولی اپنے آپ کو کمپلیٹلی ڈپرائیو کرتی رہی، یا انسانیت کی ایک بڑی پرسنٹیج نے اپنی اسپرچل ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اپنے پسند کی کریٹڈ تھیوریز بنا لی. اور پھر اس کے بعد یہ سب شروع ہوا کہ جس میں انسان جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے آرگنائز دین سے دور ہوتا گیا. اللہ نے نعمتیں دی تھیں، اللہ ہی کے خلاف استعمال کیا. تو انسان یہ نہ بھولے کہ یہ دنیا عارضی ہے. رحمان ایک دنیا کی لمٹ تک رحم کا معاملہ رکھے گا، اس کے بعد اس کے عدل کا معاملہ شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو اجر نہ دے جو اپنی 70 سال 60 سال 50 سال کی زندگی میں کانسٹنٹلی قربانی پر قربانیاں دے رہا ہے، کانسٹنٹلی اپنے نفس کو کنٹرول کر رہا ہے. وہ لوگ، آپ میں سے جتنی خواتین الحمدللہ جنہوں نے اپنی ول پاور سے چیز کو سمجھتے ہوئے میوزک سننا چھوڑا ہے، یا آپ اس پروسیس میں ہیں کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں. کیا وڈرالز نہیں ہوتے اٹیک آپ کے اوپر؟ کبھی کبھی دل نہیں چاہتا ہے، بیٹھے بیٹھے ہاتھ نہیں ہلنا شروع کر دیتا، ذرا سا کان پہ کچھ آتا ہے. اچھی چیز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے. آپ میں سے جو خواتین حجاب کرتے ہیں، اللہ نے سب کو بہت اچھے بال دیے ہیں، آپ بھی بلو ڈرائی کر کے بہت خوبصورت حسینہ لگتی ہیں. کس کا دل چاہتا ہے کہ لپیٹ کے ہر جگہ جو ہے وہ پھرتا رہے، ہر اپنے فیملی کے فنکشن میں جو ہے وہ منہ بند کر کے پہنچ جائے؟ کس کی خاطر کرتی ہے ایک عورت؟ کیا پیرانوئڈ ہے؟ کیا پاگل ہے؟ کیا نفس ختم ہو گیا؟ کیا خواہشات نہیں ہے اس کے اندر؟ کیا اس کا اچھا لگنے کا دل نہیں چاہتا؟ اللہ اندھے کو اور آنکھوں والے کو قیامت کے دن کیسے برابر کر دے گا؟ اللہ تو روز محشر قائم کرے گا. کب تک اللہ کی آلا کا فری میں فائدہ اٹھاتے رہو گے؟ اللہ کی آلا کو اللہ ہی کے خلاف استعمال کرتے رہو گے. رسی تو دراز کی گئی ہے، بٹ ایک ٹائم تو آئے گا رسی کھینچی جائے گی. لیکن انجان انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری رسی شاید کھینچ نہیں رہی، تو شاید ہے ہی اتنی لمبی کہ کبھی کھینچی نہیں جائے گی. اللہ کھینچے گا. اور وہی پانی جس کو اللہ نے آلہ کی شکل میں دیا ہے، جہنم میں وہی پانی انسان کو سزا دینے کا سورس بن جائے گا. وہی پانی جس کے بغیر دنیا میں زندگی پاسبل نہیں ہے، آخرت میں وہی پانی ٹارچر چیمبر کا ایک بڑی ایکٹیویٹی بن جائے گا. وہی پانی جو زندگی کی بہت بڑی ابتدا ہے اس زمین کے اوپر، اس پلانٹ کے اوپر، آخرت میں اہل جہنم کو اسی واٹر ٹارچر میتھڈ سے ہر دن ہر لمحہ اذیت دی جائے گی. آج آپ کی اور میرے لیے جہنم کے اس ذکر کو پڑھ کے دنیا میں کسی ٹارچر چیمبر کو ذہن میں لانا پھر ذرا تھوڑا آسان ہے. جتنے ٹارچر چیمبرز ہیں جہاں پر قیدیوں کے اوپر ٹارچر کیے جاتے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے بروٹلی ٹارچر سیل بننے لگ گئے ہیں. واٹر ٹارچر میتھڈ آج بھی کامن ہے ان سارے ٹارچر چیمبرز میں. یہ جو جتنے بھی واٹر کینن استعمال ہوتے ہیں کسی پروٹیسٹ کرتے ہوئے لوگوں کو بھگانے کے لیے، پانی تو مارتے ہیں پریشر سے. کسی پریزن کے اندر کسی قیدی کو کنٹرول کرنا ہو، فل پریشر میں پائپ میں پانی چھوڑ کے اس کے منہ کے اندر پائپ ڈال دیتے ہیں. یہ تو دنیا کر رہی ہے، مخلوق کے ساتھ کر رہی ہے. اینڈ دا پیتھیٹک واٹر ٹارچر ایکٹیویٹی جو اب جیلوں کے اندر ہو رہی ہے، آئی تھنک اٹ کیم فرام چائنا، مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے، بٹ دس از پیتھیٹک ایکٹیویٹی جس کے اوپر اب سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ سائیکولوجیکلی کتنا بڑا ٹراما ہوتا ہے کہ انسان اس ایکٹیویٹی سے مر سکتا ہے. وہ سمپل کیا کرتا ہے، آپ پاور دیکھیں پانی کی. سمپل جس قیدی کے اوپر انہوں نے اس ٹارچر کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، ایک بڑا سا بورڈ یا
آپ تختہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اس بورڈ کے اوپر اس کو ٹائی کر دیتے ہیں، اس کے دونوں پاؤں، اس کی پوری باڈی کمپلیٹلی بیلٹس کے ساتھ بند کر دیتے ہیں، اس کی گردن کے ساتھ بھی کالر جو ہے اس بورڈ کے ساتھ پوری جو ہے وہ بند کر کے کلپ کر دی جاتی ہے، اور اس کے چہرے کو پورا فریم پہنا دیتے ہیں، لائک اے ہیلمٹ جس میں صرف چہرہ یوں کھلا ہوتا ہے، باقی پورا آپ کے سر کے اوپر، اللہ نہ کرے آپ کے سر کے اوپر، قیدی کے سر کے اوپر وہ پورا آئرن فریم ہیلمٹ پہنا دیتے ہیں، اور اس کا سر اب بالکل فکس ہے، اب وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، اور ایک اسپیشل طرح کا وہ اوپر ایک ٹیپ بناتے ہیں جس میں ہر 2 سیکنڈ کے بعد ایک سرٹن ڈراپ گرتا ہے ایٹ سینٹر آف دا فور ہیڈ، فرنٹل لوب پر، ہر 2 سیکنڈ کے بعد ایک ڈراپ گر رہا ہے، ایک ڈراپ. اور کئی ڈاکٹرز نے اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے چیک کیا ہے کہ 10 سے 15 منٹ کے بعد، کیا ہے کہ 2 سیکنڈ میں ایک ڈراپ ہی تو گر رہا ہے سر کے اوپر، 15 سے 10 منٹ کے بعد اس انسان کا بلڈ پریشر ہائی، اینگزائٹی لیول ہائی، اور ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز 15 منٹ میں بڑھ جاتے ہیں.